السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 1 جولائی بدھ سے پارکنگ فیس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ یہ فیصلہ شارجہ ایگزیکٹو کونسل نے کووڈ-19 کورونا وائرس وبائی امراض کے دوران کمیونٹی پر مالی بوجھ کم کرنے کے فیصلے کے بعد کیا۔ بلدیہ نے کووڈ-19 کی وجہ سے 3 مہینوں تک اسٹیبلشمنٹ کو پارکنگ کی مفت جگہیں بھی مہیا کی تھیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کیسز کا اعلان۔ منگل کو وزارت صحت اور روک تھام نے کووڈ-19 کورونا وائرس کے 380 نئے کیسز، 657 نئے صحت یابیوں اور 2 اموات کی اطلاع دی۔ نئے کیسز کا پتہ 40,000 اضافی ٹیسٹوں کے ذریعے ہوا۔ کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ وسیع پیمانے پر کرنے کی وجہ سے ملک میں کووڈ-19 نئے کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ دبئی پولیس کی 100% ٹریفک ڈسکاؤنٹ اسکیم دوبارہ شروع۔ دبئی پولیس نے پیر کے روز اعلان کیا کہ ان کی ٹریفک ڈسکاؤنٹ اسکیم، جس میں موٹر سوار 100% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ اسکیم دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ اگر آپ 9 ماہ تک اچھی طرح گاڑی چلاتے رہے اور آپ نے 1 سال میں کوئی بھی خلاف ورزی نہ کی تو آپ کو 75% کے ڈسکاؤنٹ سے 100% کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے۔ پچھلے سال اس اقدام سے 5,57,430 ڈرائیوروں نے فائدہ اٹھایا۔ اس کا اعلان آج کیا گیا ہے۔ ابوظہبی میں سفری پابندیوں میں 1 ہفتے کی توسیع کر دی گئی۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امارات کے اندر سفر کو آسان کر دیا گیا ہے اور 23 جون سے رہائشیوں کو ابوظہبی کے علاقوں العین اور الدفرہ کے درمیان جانے کی اجازت ہوگی۔ میڈیا آفس نے بتایا کہ امارات میں داخلے پر پابندیوں کو 1 ہفتے کے لیے بڑھایا جا رہا ہے، جس میں اجازت نامہ رکھنے والے افراد کو اجازت دی جائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن اور فلائی دبئی آنے والے سیاحوں کی خدمت کے لیے تیار۔ ایئر لائنز کے سربراہ نے کہا کہ ایمریٹس ایئر لائن اور فلائی دبئی ان سیاحوں کی خدمت کے لیے تیار ہے جو 7 جولائی سے دبئی جائیں گے۔ دبئی سول ایوییشن اتھارٹی کے صدر، ایمریٹس ایئر لائن کے چیئرمین اور CEO اور فلائی دبئی کے چیئرمین شیخ احمد بن سعید ال مکتوم نے کہا کہ دونوں ایئر لائنز کمپنیوں نے تمام مسافروں اور زمینی عملے اور ایئر کریو کی صحت اور حفاظت کے لیے ایک واضح پروٹوکول تیار کیا ہے۔ الدفرہ صنعتی علاقوں میں سینیٹائزیشن پروگرام اور کووڈ-19 ٹیسٹنگ کا آغاز۔ آج سے الدفرہ، لیوا، جیفن اور الیابانہ صنعتی علاقوں میں سینیٹائزیشن پروگرام اور کووڈ-19 ٹیسٹنگ کا آغاز کیا گیا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق پروگرام کے دوران روزانہ کی تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہنے کے ساتھ داخلی اور خارجی راستوں پر پابندی ہوگی۔ ویزا ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں اسکولوں کالجوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئے گائیڈ لائنز جاری۔ متحدہ عرب امارات نے پیر کے روز ستمبر میں اگلے تعلیمی سال میں اسکولوں، یونیورسٹیوں اور نرسریوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے گائیڈ لائنز کا ایک سیٹ جاری کیا ہے۔ وزارت تعلیم کے سرکاری ترجمان انود عبداللہ الحاج نے کہا کہ سخت احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کرونا وائرس کی وجہ سے حج 2020 میں شرکت نہیں کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے حج امور کے دفتر HAO نے پیر کے روز اعلان کیا کہ سعودی عرب کی جانب سے مملکت میں مقیم عازمین حج تک محدود رہنے کے سعودی عرب کے فیصلے کے بعد اس سال حج میں حصہ نہیں لے گا۔ یہ اعلان سعودی وزارت حج و عمرہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا اور یہ فیصلہ وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانے اور لوگوں کو اس کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ بیرون ملک مقیم صحت مند پاکستانیوں کا وطن واپسی پر کورونا وائرس ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بیرون ملک میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان میں لینڈ کرنے کے فوراً بعد صرف علامتی مسافروں کی ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر انہیں حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولت میں قرنطین کر دیا جائے گا۔ دبئی میں منشیات کا بین الاقوامی اسمگلر گرفتار۔
दुबई में प्रोसिक्यूटर्स एक ऐसे शख्स की हवालगी की दरख्वास्त की जांच कर रहे हैं जिस पर शुबा है कि वो बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग का हेड है। हुक्काम ने मंशियात की स्मगलिंग समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात में मतलूब 32 साला मुलजिम की शिनाख्त नूरदीन EH के नाम से की है, जिसे गुज़िश्ता हफ्ते दुबई में गिरफ्तार किया गया था। इसे 18 जून को मंशियात फरोख्त करने के इब्तिदाई इल्ज़ामात के तहत प्रोसिक्यूटर्स के पास भेज दिया गया था। इस केस की फाइल फिलहाल दुबई के अटॉर्नी जनरल के तकनीकी दफ्तर संभाल रहे हैं। ओमान के शहरियों को अब मुत्तहिदा अरब अमारात आने की इजाज़त मिल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में ओमान के सिफारत खाने के ऐलान के मुताबिक 22 जून से ओमानी शहरी UAE में दाखिल हो सकते हैं। सिफारत खाने के एक बयान में कहा गया है कि शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले के लिए वजारत सेहत से तस्दीक शुदा मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जिसमें ये वाज़ेह किया गया हो कि आप कोरोना वायरस से पाक हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।